السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لاہور جیسا بڑا شہر ایڈمنسٹریٹیولی مینیج کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. آپ کے نزدیک سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹیو ایشو کیا ہے؟ ایچ آر بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا, کیونکہ یہاں پہ کوئی 33,000 نفری ہے, ایف وی انکلوڈ ٹریفک تو وہ کوئی 37,000 کے قریب ہماری ایچ آر ہے, جن کے لاجسٹیکل چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. موسٹ ریسنٹلی کافی حد تک ریزالو کیے جا چکے ہیں. لائک ہمارے کوئی 24 کے قریب تھانے تھے جو پرائیویٹ یا رینٹڈ بلڈنگس میں کام کر رہے تھے, اور تھینکس ٹو دا انیشیٹو بائی دا آئی جی پی, اور ان کی وجہ سے ہمارے اسمارٹ پولیس اسٹیشنز بنے ہیں, جس میں سے 22 تھانے مکمل ہو گئے, اور ان کی ہم نے شفٹنگ بھی کر دی ہوئی ہے تقریباً. اور اس کے علاوہ ایچ آر کے چیلنجز میں بہت بڑے ہمارے اس لیے چیلنجز آتے ہیں کہ ہماری نفری جو ہے ایک اکیڈیمک میٹرکس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی 35 to 40% کے قریب نفری جو ہے وہ گریجویٹ یا انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ایک اس کلاس میں فال کرتی ہے جن کو ایزیلی ٹرین کیا جا سکتا ہے. کچھ نفری جو اولڈ ہمارا سٹاک ہے جو کہ وہ بھی رفلی کوئی 30% کے قریب بنتا ہے, جو کہ فال کرتا ہے کہ جن کی ٹریننگ اتنی ایزیلی نہیں ہو سکتی, یا ان کو نئی فورینزک ٹیکنیک یا انویسٹیگیشنز نہیں سکھائی جا سکتی. اور اسی طرح ہیکٹک آپریشنز جو ہیں, جو آپریشنز میں وہ نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ہر بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مکس آف سکلز, ایکسپیرینس اینڈ ہمیں چاہیے بندہ انرجیٹک. تو ان کو ہم نے ایک تو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے نفری کی اس طرح سے کہ ہمارے تمام کام افیکٹولی ہوں اور ایفیشینٹلی ہوں. تو اس میں ایک بہت بڑا لاجسٹکس اور ڈسٹریبیوشن آف ایچ آر کا چیلنج ہوتا ہے. ان کا جیسے میں نے بتایا بلڈنگ کا چیلنج تھا, اس کو ہم نے کافی حد تک ایڈریس کیا. اسی طرح ہمارے لاجسٹکس میں موٹر ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے, اس کو بھی ہم مینیج کرتے ہیں. لائنز میں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ, کانسٹنٹ ٹریننگ وہ ہوتی ہے. ہمارا ایک ویژن ہے جس میں 10% آف دا فورس ہیز ٹو بی ان کانسٹنٹ ٹریننگ, وہ بھی ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں وہ چیلنجز جو ایڈمنسٹریٹو چیلنجز بتا رہا ہوں وہ ہیں, جس میں ویلفیئر بھی آ جاتا ہے, جس میں پروموشنز کے بھی ہیں, اور جن میں ان کی پلیسمنٹس ہیں. ادر یونٹس میں بوروئنگ ہوتی ہے وہ ہے. تو سارا کا جو مکس ہے, انٹر ونگس ٹرانسفرز ہیں, تو اس میں ہمیں بیلنسنگ, ڈیلی بیلنسنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لوئر سٹاف کو میرے خیال سے ایک شکوہ ہے, وہ میں آپ تک بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے, اور جو بڑے افسران ہیں ان سے کام بھی نہیں لیا جاتا اور ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. میرا خیال میں اٹ از دا ادر وے اراؤنڈ. اگر آپ دیکھیں کہ جو سینئرز کا کام ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا, اور جو سینئرز ہیں ان کی ورکنگ آورز بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ 24 آورز کام کر رہے ہوں گے. اگر آپ آپریشنس میں دیکھیں جو فیلڈ میں ہیں ہماری نفری, ہمارے سینئر لاٹ جو کام کر رہی ہے, وہ کسی بھی وقت اپنا فون آف نہیں کر سکتے. ہر وقت انہوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ان کا والیوم آف رسپانس بہت زیادہ ہے, اور ان کی ورائٹی آف رسپانس اینڈ ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ ہے. ان کا اب ایک کمپلسری ویکلی آف کا امپلیمنٹیشن ہم نے کر دی ہوئی ہے, جن میں تمام نفری جو ہے وہ آئی جی صاحب کے آرڈر پہ, اسٹینڈنگ آرڈر پہ ایک ویکلی ایک 1 ڈے آف ملتا ہے تمام نفری کو. اس کے علاوہ ہمارے جو ویلفیئر کے اسپیکٹس ہیں, جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ویلفیئر پورٹ فولیو تھا وہ آلموسٹ 120% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہوا ہے. تو اتنے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ ہم ویلفیئر کا بھی خیال کر رہے ہیں. ساتھ میں ان کی جو لاجسٹیکل چیلنجز جیسے میں نے بتائے وہ ایڈریس کیے جا رہے ہیں. ان کی بلڈنگ انوائرمنٹ, ان کی لیونگ کنڈیشنز وہ ساری امپروو ہو رہی ہیں. لیکن لوور اسٹاف کا یعنی کہ ہمارے دروازے اور باقی تمام, ہاں یہ ضرور ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بیلنس کرنے کے لیے کہ ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بڑی روبسٹ میکانزمز ان پلیس ہیں, اس کی وجہ سے شاید ان کو فیل ہوتا ہو کہ ہماری ہر جگہ پہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ مانیٹرنگ جو ہے وہ بیسکلی پبلک کو سرو کرنے کے لیے, بیٹر سرو کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. اور اگر وہ نہ کیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں یہ والا پوٹینشیل جو ہے مس یوز آف اتھارٹی یا ابیوز آف اتھارٹی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو واچ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, اور ہم رسپونڈ کرتے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک سر. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پالیسیز پولیس کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن بہت ہی ویک ہوتی ہے. آپ اس گیپ کو کس طرح کور کر رہے ہیں؟
پالیسیز اور امپلیمنٹیشن کا گیپ ہونا نہیں چاہیے. اس کی ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فالو اپ میکانزم بڑا اچھا ہے. مطلب کوئی بھی ہم نے جب پالیسی بنانی ہے, چاہے وہ ایس او پیز سے ریلیٹڈ ہے, جیسے ابھی خدمت کاؤنٹرز بنے ہیں تو ان کی آپ کو بریک اینڈ مورٹر پورشن تو نظر آ رہا ہے, لیکن باقی پورشن جو پالیسیز کا ہے ایس او پیز کا وہ نظر نہیں آتا. تو اس کی پالیسی امپلیمنٹیشن ڈیجیٹل انٹرونشن سے کی جا رہی ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے ایپس ہیں اور ڈیجیٹل جو سسٹمز ہیں, جو پی ایس آر ایم ایس ہے یا سی آر ایم ایس ہے یا باقی جتنے بھی ہرمس ہے, اور اس طرح ریسورس مینجمنٹ ہے یا خدمت کاؤنٹرز کے ہیں, پی کے ایم ہے, وہ تمام کے تھرو ہم ان کو فالو کرتے ہیں ڈیجیٹل انٹرفیسز کے تھرو. تو اس لیے اس میں پالیسی امپلیمنٹیشن از جسٹ آٹومیٹک, اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا مینول سپرویژن. تو آٹومیٹک میں یہ ہوتا ہے, آج مجھے بھی ڈائریز میں ڈیلی پٹ اپ ہوتی ہیں چیزیں جس میں اگر موبائلز ریکور ہوئے ہیں یا ایک موبائل سرفیس ہوا ہے کہ یہ اسٹولن تھا اور وہ اس میں نوٹیفیکیشن پینڈنگ ہے, تو وہ پینڈنگ نوٹیفیکیشنز کا میرے پاس آ جائے گا کہ اتنے آج پورے لاہور کے 1 سال کے 3000 یا 2500 موبائل جو ہیں وہ اونرز کو جو ریکور کر کے دینے تھے وہ نہیں ملے. تو وہ جب مل جائیں گے تو وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ آٹومیٹک امپلیمنٹیشن کا میکانزم ہے. تو اس کی سلوشن ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل انٹرفیس جتنا آپ اچھا کر سکتے ہیں اور ہیومن انٹرونشن جتنی کم کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھی امپلیمنٹیشن. سر پالیسیز اچھی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے تھانے اچھے بنا دیے, اور وہ آپ کا جو ویژن تھا, جو مقصد تھا کہ تھانے اچھے بننے کے بعد ورکنگ میں بہتری آنی چاہیے, پولیس ملازمین دفاتر میں بھی بیٹھے ہونے چاہیے, اور جو مظلوم جو شکایات لے کر آ رہے ہیں, درخواستیں لے کر آ رہے ہیں, ان کی بات کو بڑا اچھے سے تحمل مزاجی سے سنا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. 3 to 5 ایس ایچ او کے کمپلسری ورکنگ آورز اور سٹنگ آورز ہیں جو کہ ڈیجیٹلی کیمرہ کے تھرو ہم مانیٹر کر رہے ہیں ان کی پریزنس کو, کہ وہ بیٹھ کے تھانے میں پبلک کے مسائل سنیں گے. اور اس کو روزانہ ڈی آئی جی آپریشن, ایس ایس پی آپریشن کے آفس میں واچ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ تھانے میں بیٹھ کے اپنے پبلک کی مسائل سن رہے ہیں. نمبر 2, جو اچھے تھانے بنے اور ان میں ہم نے کیومیٹک مشین کے تھرو ایک ٹوکن سسٹم اور باقی ایزی کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سسٹم شروع کیے. اس میں بھی جو آئی او کی اور کمپلیننٹ کی ملاقات ہے وہ پراپرلی ٹائم کی گئی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ایجنسیز آ جاتی ہیں جس میں وہ اویلیبل نہیں ہے یا جس میں وہ ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ری شیڈیول ہوتی ہے اور اس میں کوشش کرتے ہیں. میں ٹوٹل امپرومنٹ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس سے سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ضرور آئی ہے. جب جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ڈیجیٹل انٹرونشن کریں گے تو امپرومنٹ آئے گی, تو وہ اسی کے تھرو ہم واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ایس ڈی پی اوز, ایس پیز جتنے بھی ہیں رات 9 سے 11 بجے جو ہے وہ اپنے کورٹ کیسز دیکھتے ہیں اور اپنے آئی اوز کے ساتھ میٹنگ ہیلڈ کرتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی سی سی پی او آفس اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آفیسز میں موجود ہیں, اور اس کی وہاں پہ پریزنس انشور کی جاتی ہے, اور لوگوں کو اور پبلک کو اور آئی اوز کا جو پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور پولیس کا جو ریلیشن ہے وہ کافی ٹینس ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک میڈیا کو کون سا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے کہ مزید ریلیشن ڈیولپ ہو جائے؟ میڈیا کا اور پولیس کا ٹینس ریلیشن شپ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ فلو آف انفارمیشن کو سپریس کیا جائے. ایک بیسک رائٹ میڈیا کا یہ ہے, اگر آپ ریڈ لائنز ڈرا کر لیں دونوں سائڈوں پہ تو یہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, اور اچھا ہے بھی. اور کچھ ایریاز میں فرکشن آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ لائنز ڈرا نہیں ہوئی. وہ کیا ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے انفارمیشن فیچ کرنا, اور ہمیں چاہیے کہ جو انفارمیشن ہم گیدر کر چکے ہوئے ہیں, اف اٹ از ناٹ ہیمپرنگ دا انویسٹیگیشن, وہ ہم پاس آن کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں جب تک وہ پاس آن نہیں ہوگی اور انفارمیشن فٹیگ ہوگی میڈیا کو, تو اس صورت میں وہ ایک ڈیسپریشن شروع ہوتی ہے اور اس میں فرکشن آ جاتی ہے.
ہماری سائڈ سے یہ ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے اور انفارمیشن فلو چلتا رہنا چاہیے. ہاں انلیس کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں اگر ہم پہلے بتا دیں گے تو ہماری تفتیش میں اریسٹ آف اکیوزڈ میں پرابلم ہوگی، تو وہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. میڈیا کے ساتھ فرکشنل ٹائز اور سوشل میڈیا کے ساتھ یا کم از کم ریئیکشنری پالیسیز جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور یہ پالیسی بھی نہیں ہے ٹاپ لیول پہ، ٹاپ ٹیئر پہ، ٹاپ لیڈرشپ میں ایسی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہیں، بلکہ فیسیلیٹیشن کی ڈائریکشن ہے. سر میڈیا اگر کوئی بات ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس سے پولیس میں بہتری آتی ہے یا؟ آپ کریٹیسزم کی بات کریں. ہاں کریٹیسزم کی. تو کریٹیسزم میں کریٹیسزم از آلویز اف اٹ از کنسٹرکٹیو ناٹ کہ فوکسڈ آن اے پرسنلسٹک گرج اور ریزنس تو پازیٹیو ہے، اور اگر پروگریسو کریٹیسزم ہے، کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے تو اس سے ہی امپرومنٹ آتی ہے. پوری دنیا میں اگر اداروں نے ترقی کی ہے تو وہ کریٹیسزم سے کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیکٹ کو ہر تھریڈ بیئر انالیسس کیا جائے، اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دیکھی جائے، اس کی نیگیٹو سائڈ بھی دیکھی جائے، تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسیژن میکنگ کی جائے، تو وہ ڈیسیژن میکنگ امپروو کرتی ہے. تو وائی ناٹ کریٹیسزم فرام میڈیا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایس پیز بھی ہیں، اے ایس پیز بھی ہیں، انچارجز کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح کا موقف نہیں دے سکتے جب تک سینئر اس کو نہیں دیتے. جو خود مختار آفیسرز ہیں وہ بھی انفارمیشن گیدر نہیں کر پاتے اور وہ بھی مس گائیڈ کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر پولیس ملازمین جو چھوٹا عملہ ہے ان پہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ انفارمیشن لیک ہوئی، اور حالانکہ قصور ان کا خود کا ہوتا ہے. تو کیا سب احتساب کے لیے حاضر ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے فلو آف انفارمیشن کا. فلو آف انفارمیشن کو بلاک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا جب انڈر انفارمڈ رہے گا تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اگر میڈیا کو آپ خود بریف کر رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، اور ایک موڈ آپ کے پاس طے ہے کہ آپ نے اس لیول کے آفیسر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، لیٹ سے ایس ایچ او ہے، ایس ڈی پی او ہے، ایس پی ہے، وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ فلو آف انفارمیشن دے. اور نیچے والی ہاں لیکیج کی جو بات ہے، لیکیج اس میں ضرور ڈیمیج کرتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہمارے انویسٹیگیشن میں ہیمپر کرے گی تو لیکیج ڈیمیج کرے گی، اور ہماری کوئی ڈیٹیکٹیو سائڈ ایسی جو افیکٹ ہوگی اور جس میں پبلک کا لارجر انٹرسٹ خراب ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے تکلیف ہوگی. پولیس نے محنت کی ہوتی ہے ایک چیز تک پہنچنے کے لیے، اور وہ محنت ایک دم سے لیکیج کی وجہ سے ضائع ہوگی، وہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ لیکیج جو ہے اگر اکیوز تک پہنچی ہے تو اس کیوں پہنچی ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں نے بتایا کہ فلو آف انفارمیشن ایز مچ ایز پاسبل ضرور ہونی چاہیے. ویری فیو ایریاز ہیں جس میں ہمیں انفارمیشن کو ود ہولڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہمیں میرا خیال ہے کرنا پڑے گا. سر ایک بہت ہی کریٹک کویسچن ہے، وہ میں کر لیتا ہوں. ایک اے ایس آئی ہے، ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک انسپیکٹر ہے. یہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس طرح حل نہیں ہوتا جس طرح ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی آپ کے پاس مسئلہ حل لے کر آتا ہے. اس کو گاڑی بھی مل جاتی ہے، پیٹرول بھی مل جاتا ہے، فیول کارڈ بھی مل جاتا ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے، سارے بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن جو نچلا لوئر سٹاف ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. کیا یہ مناسب ہے؟ بیٹھے ہیں ہم ایک ایک کانسٹیبل کے لیے بیٹھے ہیں، اور تمام کے دروازے ایٹ لیسٹ آئی کین سے فار مائی سیلف اینڈ آئی کین واؤچ فار مائی سیلف کہ میرے آفس کے دروازے کانسٹیبل کے لیے سننے کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں جس طرح ڈی ایس پی اور ایس پی کے سننے کے لیے. تو میرے خیال میں پولیس رولز کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیسک پرپز جو سینئرس کا ہے وہ ویلفیئر آف دا فورس بھی ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پرسنلسٹک بیسس پہ کچھ ایسے ڈفرینسز آ سکتے ہیں کہ مین ٹو مین ویری کرتے ہیں، آفیسر ٹو آفیسر ویری کرتے ہیں، لیکن دس از ناٹ واٹ دا فریمرز آف پولیس رولز واؤچ کے. یہ جو میں نے کویسچن کیا یہ اسپیسیفک آپ کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے ایک جنرل کویسچن کیا. ٹھیک. ہاں آپ کے حوالے سے یہی ہے، بلکہ کانسٹیبل سے لے کے بڑے افسر تک چلے جائیں، چھوٹے رینک سے بڑے افسر تک، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ہی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک ہی طرح بات کرتے ہیں، ایک ہی طرح با اخلاق پولیس آفیسر. لاہور میں آپ کو کہا جاتا ہے، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے رینک کا آفیسر ہے وہ بھی ڈی آئی جی ایڈمن کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ ان کے مسئلے دیکھتے ہیں، حل کرتے ہیں، لیکن جو جنرلی پولیس آفیسرز نہیں سنتے چھوٹے پولیس آفیسرز کی،
ان کو کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے, اور پھر آپ نہ سننے پر ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ اس میں سی سی پی او صاحب کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہمیں کانسٹیبلری کے ساتھ اپنا پرسنل لیزون مینٹین کرنا ہے. کانسٹیبلری کے پروفیشنل اور پرسنل ایشوز سنیں, بلکہ ایک کمپلسری آرڈر ہر میٹنگ میں سی سی پی او صاحب نے یہ دیا کہ آپ نے کانسٹیبل کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, سو دیٹ وہ آپ کے کانفیڈنس میں آئے گا اور وہ اپنے نیبرہڈ کی انفارمیشن بھی آپ کو دے گا. تو وہ میٹنگ ود کانسٹیبلری کا ایک انیشیٹو شروع کیا گیا, جو کہ میرے خیال میں یہ میگنانیمٹی آفیسرز کو ضرور شو کرنی چاہیے. اس سے ان کا رینک چھوٹا نہیں ہو جائے گا, کیونکہ رینک اللہ نے جو دیا ہوا ہے وہ بھی رہے گا. تو کانسٹیبلز کی بات سننا یا اپنی نیچے لوور سبارڈینیٹس کی بات سننا یا اپر سبارڈینیٹس کی بات سننے میں اور ان کے مسائل حل کرنے میں ہمارا بیسک فرض بھی ہے, اور اس میں کوئی رینک کوئی چھوٹا کسی کا نہیں ہو جاتا. یا کوئی اگر آپ ابیوسو بیہیویئر کریں گے یا اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ اس طرح کا بیہیویئر ہوگا جو رسٹک بیہیویئر ہوگا, تو اس سے میرا خیال میں چیزیں خراب ہی ہوں گی, ٹھیک نہیں ہو سکتی. سر, ہم پولیس ملازمین میں بہتری نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے. ناکوں پر اکثر شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ پولیس ملازمین بلا وجہ روک لیتے ہیں. ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس ہر طرح کے دستاویزات موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گھنٹوں روکے رکھنا, یہ کیا مناسب بات ہے یا وہ اپنی چیکنگ کر سکتے ہیں اور ہر گاڑی کو روک سکتے ہیں؟ اول تو پولیس آرڈر 2002 میں جو آرٹیکل 124 ہے اور آرٹیکل 125 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس میں 124 جو ہے اس میں ہماری پکٹس جو ہے پاور ٹو اریکٹ بیریئرس اینڈ ریگولیٹ ٹریفک, یہ اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور وہ پکٹس اس کے تھرو ہوتے ہیں, پبلک کے لیے ہوتے ہیں, کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہیں, آپ کے اندر کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور 125 میں آپ سسپیکٹڈ پرسنس کی یا وہیکلس کی آپ تلاشی لے سکتے ہیں. بڑا کلیئر سا لا ہے, اور پولیس آرڈر 2002 ہے, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, آرٹیکل 124 ہے, 125 ہے, تو اس کے تحت کیا جاتا ہے. نمبر 1 ان فرسٹ پلیس. سیکنڈ جو آپ نے ایشو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس میں کوئی اجازت نہیں ہے دیتا, بلکہ یہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز انٹیل کرتی ہے بات کہ آپ ڈسکرٹیس ہوں اور آپ ان پروفیشنل ہوں, اور اس طرح سے آپ لوگوں سے بات کریں جس سے ان کی تضحیق کا پہلو ہو, یا آپ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہوں. ایسا قطعاً نہیں ہے. ان کو آپ نے گریٹ کرنا ہے اور ان کو رسپیکٹفلی آپ نے ساری چیزیں اپنی امپلیمنٹ کرنی ہے. ہاں, آپ کی جو پاور ہے آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں اور آپ اس کو ایکسرسائز کریں, اس میں روکنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو لمبی لائنیں لگنے والی بات ہے وہ اس میں اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ٹارگیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے. جیسے دیکھیں ہم نے لاہور لمبی لائن نہیں میں کہہ رہا, چیک کرنے کے بعد سائڈ تک کھلو جا, اور کھلو جا پتہ نہیں کتنی دیر تک, جو تک کوٹر نہیں ملنا وہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ ایس او پیز آلریڈی گیون آؤٹ ہیں, ویل اسٹیپولیٹڈ ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے جو کہ سینئر آفیسرس کو دیکھنا چاہیے اور اس میں امپرومنٹ لانی چاہیے, سو دیٹ آپ کی پبلک کو آپ نے روکا ہے, چیک کیا, آپ کو کوئی ایسی سسپیکٹڈ چیز نہیں ملی, لیٹ ہم گو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں ضرور کوتاہیاں ہوتی ہوں گی اور لوگوں کی آبزرویشنز ہیں جن کو ایڈریس کریں. جو وردی کا رعب اور دبدبہ اور وردی کا بھار دکھاتے ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی شہری درخواست دینا چاہے تو کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کی سنی جائے گی, بات کی سنوائی ہو؟ ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. ایک سمپل ایس ایم ایس اوے ہے, 1787 پہ آپ ایس ایم ایس کر دیں, آپ کی کمپلینٹ رجسٹر ہو جائے گی. فری اور ٹول فری ایریا ہے, اور یہ فون نمبر ہے. اس کے بعد پھر یہ آئی جی صاحب کے آفس میں جا کر اور وہاں سے ڈسیمنیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ملٹیپل فورمز ہیں جس میں آپ آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں, پی ایم ڈی سی ڈی یو کا پورٹل ہے, سی ایم صاحب کا پورٹل ہے, باقی تمام میں کمپلینٹس آپ کی جا سکتی ہیں, اور ہمارے آفیسز بھی ہیں. تو ملٹیپل فورمز ہیں, ایٹ لیسٹ 4-5 فورمز ہیں. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ پولیس کا ڈیڈیکیٹڈ بنا ہوا ہے جو اسی کام کے لیے. آپ کا لاہوریوں کے لیے میسج کیا ہے جو پولیس سے شکایت اور خوف محسوس کرتے ہیں؟ ہیو ٹرسٹ آن اس اور ڈونٹ ٹیک اس ایز اے فو, وی آر یور فرینڈس. ہم آپ کی بھلائی کے لیے کھڑے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں پبلک کی فیسیلیٹیشن کے لیے کر رہے ہیں. پبلک کو چاہیے کہ وہ فیئر جو ہے وہ ختم کر دیں. یہ کوئی کلونیل پیریڈ نہیں ہے, یہ کوئی انگریز کا زمانہ نہیں ہے. ہم ان کی اپنی پولیس ہیں, ان کے اپنے لوگ ہیں, انہی میں سے ہیں اور انہی کے لیے بیٹھے ہیں.
اگر پولیس کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہیں 24 آورز کے لیے کام کر رہی ہے تو ان کے لیے ہے, پبلک کے لیے. اگر پبلک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے تو ہمارا پرپز کوئی نہیں ہے. تو اس لیے پبلک شوڈ ہیو ٹرسٹ آن اس. ہمارے ملٹیپل فورمز ہیں, آپ دیکھیں 15 کی ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر کال کی آگے رسپانس بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس طرح کا رسپانس دیا گیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسکاٹ فری ہیں, جو مرضی جیسے مرضی رسپونڈ کریں گے اور جا کے وہاں پہ پبلک سے بدتمیزی کریں گے. نو وے, اٹ از ناٹ پاسبل اینی مور. تو ہیو ٹرسٹ آن اس, ایس ایم ایس اس, میٹ اس اور ٹرسٹ اس. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ٹرسٹ پہ پورا اتریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کیشور سخت اور نرم سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور انہوں نے بڑا اچھا سا میسیج بھی ریکارڈ کروایا. اگر کسی کو بھی پولیس سے شکایت ہے, خوف محسوس کرتا ہے, تو وہ سینئر آفیسر سے, خاص طور پر وہ ڈی آئی جی ایڈمن کے پاس آ کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. ایس ایچ اوز کو چینج کرنے کے لیے, ایس ایچ اوز کو لگانے کے لیے ایک ہی پالیسی ہے جو وہاں کا کرائم میں کتنا ڈینٹ ڈال رہا ہے. آج بھی ایف آئی آر ٹائم پہ درج نہیں ہوتی. تو اس کا ایک جواب یہ ہے, یس میں مانتا ہوں, ڈرگ یوزر کے اوپر بیچنے کا پرچہ نہ درج ہو جائے. یہ بھی زیادتی ہے نا. جلوس, جلسے, احتجاج, پروٹیسٹ, مختلف قسم کی وی آئی پی ڈیوٹیز. سر آج بھی تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ جب بھی تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے میں مقدمے کا اندراج فوری طور پر عمل میں نہیں لایا جا سکتا. کن کن آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ یہ والا کرائم ہوگا تو اتنے گھنٹے میں, یہ کرائم ہوگا تو اتنے گھنٹے میں, یہ کرائم ہوگا تو 7 دن لگیں گے. کون کون سے کرائم ہیں؟ اگر نہیں ایس ایچ او کام کر رہے تو شہری آپ سے رابطہ کریں اور ان کی دادرسی ہو سکے. اچھا, جب آپ کو ای ٹیگ ملتا ہے یا جب آپ کو ایف آئی آر کی کاپی ملتی ہے, اس کے ساتھ ایک پیج لگا ہوتا ہے, اس کے بھی ٹائم لائنز بھی دیے ہوئے ہیں. وہ ٹائم لائنز ہر بندے کے پاس بھی ہیں, ہر تھانے میں بھی لگے ہوئے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں, یہ کہنا کہ آج بھی ایف آئی آر ٹائم پہ درج نہیں ہوتی, تو اس کا ایک جواب یہ ہے, یس میں مانتا ہوں ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے, ہو سکتا ہے جس میں ایف آئی آر نہ ہو, وہ وجہ بتاؤں گا اس کی. ہم جب اپنا اوور آل پائی چارٹ دیکھتے ہیں کرائم کا, تو اس میں سے ہمارا 50 to 52% کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے. کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا ٹائم لائن ہے 24 گھنٹے. وہ تو 24 گھنٹے میں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر یعنی کہ ہم 50 سے 52% ایف آئی آر ہیں تو بالکل ٹائم پہ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہماری تقریباً کچھ 25 سے 25% ہماری ایف آئی آر ہیں جو لوکل اینڈ اسپیشل لاء کی ہیں. وہ تو پولیس کی مدعیت میں ہونی ہے, تو وہ تو نیچرلی اس میں ٹائم لائن یا اس میں پبلک افیکٹ نہیں ہوتی, اس میں جو پرچہ آیا پولیس نے دیا. تو اب یہ 52% اور 25%, تو ہم 75% پہ تو آ گئے کہ یہ تو ہے ٹائم پہ. اس کے بعد رہ جاتی ہے ہمارا 1% مسلینیس کی, 5% ہے کرائم اگینسٹ پرسن, وہ بھی ٹائم پہ ہوتا ہے. مرڈر ہو گیا, ہم ایف آئی آر ڈیلے کر ہی نہیں سکتے. میڈیکل آ گیا, آپ ایف آئی آر ڈیلے نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑا ہوا, ایف آئی آر فوراً ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو 80% تو ایف آئی آر ٹائم پہ ہو رہی ہے. اب جن مسئلوں میں ایف آئی آر کے ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے 406, 489F, چیک کا مسئلہ, لین دین کا مسئلہ, کوئی جعل سازی, جو ہمارا 424, 420, 6871 جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جعل سازی کی. ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹائم ہے 5 days کا. اس 5 days کے اندر کیونکہ پیسوں کا لین دین ہے یا کوئی زمینوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے محکمہ مال سے رپورٹ لینی ہے, نشاندہی کروانی ہے, اس کے اندر پولیس کے علاوہ اور آفیسز انوالو ہو جاتے ہیں. وہاں پہ یہ ٹینڈنسی ہے کہ کچھ جگہوں پہ, کچھ تھانوں میں یہ شکایت پبلک کو آئے گی کہ وہ اس ڈیو ٹائم میں نہیں ہو رہا, یا چیکوں کے مسئلے میں خاص طور پہ پارٹیوں کو بٹھایا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. ایک پارٹی جس نے پیسے دینے وہ آج نہیں آئی, اسے کل بلا لیں گے, وہ کل شہر سے باہر ہے, وہ پرسوں. اس کے اندر وہ آدمی جو کمپلیننٹ ہے آپ کا, وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر اب جہاں ہم نے اپنا 80% ایف آئی آر کی ٹائم لائن کو, 80% کیسز کی ٹائم لائن کو انشور کر لیا, اب میرا فوکس یہ ہے کہ یہ جو ہم اس کے اوپر
توجہ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو 20% کیسز ہیں باقی کے، اس کے اوپر بہت دھیان رکھیں تاکہ پبلک کو ایک فیلر آئے. بہت سارے جن لوگوں کے 420 سے 68 کے کیسز ہوں گے، جن کے 489F کے ہوں گے، وہ ایگریوڈ ہیں، شریف لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، پیسوں کا لین دین ہے. اس کا جو تھانے میں امپریشن خراب ہوتا ہے نا جب ہماری طرف سے کوئی ڈیلے آئے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ایک ٹائم تھا کہ SOPs بنی ہوئی تھی کہ پہلے SHO سنے گا، پھر وہ DSP سنے گا، پھر SP کے پاس جائے گی، پھر جا کے کہیں پرچہ درج ہوگا. یہ CCPO صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دے دی، صرف ایک فورم. ہم وی ٹرسٹ آر SHOs اور آل ادر آفیسرس. SHO نے سن لیا اینڈ SHO believes کہ یس یہ پرچہ بنتا ہے. He just have to inform the SP concerned کہ سر یہ میں نے پارٹی سنی، اس کا اس وجہ سے یہ پرچہ بنتا ہے، ہم پرچہ دینے لگے ہیں. بتائیں ضرور، لیکن FIR وہاں پہ درج کر دیں انسٹیڈ آف کہ وہ اس پارٹی کو سنیں پھر آپ کو آگے بھیجے. SHO کے اختیارات جو کہ افسران نے لے لیے تھے وہ دوبارہ اب نیچے جا چکے ہیں اختیارات. SHO اب اپنی مرضی وہ SOPs ہم نے ختم کر دیں. وہ SOPs دیکھیں قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں. وہ SOPs سیف گارڈ ضرور ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے کسی بھی شریف آدمی کے اوپر FIR نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر چیک رکھنے کے لیے یہ SOPs ہوتی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدے سے نقصان زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کو ڈیلے ہو رہا ہے نا کام میں. وہ جو کام اس کا 5 دن میں یا 3 دن میں ہونا ہے، اس میں اگر اس کو 15 دن لگ رہے ہیں، 25 دن لگ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اس سسٹم سے ڈسگرنٹل ہو کے پھر وہ 22A میں جا رہا ہے، کورٹس کے تھرو وہ پرچہ کرا رہا ہے، وکلا کو پیسے دے رہا ہے، ایک ایڈیشنل فورم اس کو کھٹکانا پڑ رہا ہے اس کا دروازہ. اس سے کیا ہو رہا ہے، وہ پولیس سے بدظن ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے وہ SOP اور وہ تمام چیز آج کی صبح کی میٹنگ میں بھی CCPO صاحب نے یہ کلیئر ڈائریکشن دے دی کہ ہم اپنے SHO پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. SHO پارٹی سن لے، دونوں پارٹیز کو بٹھا لیا، لین دین کا معاملہ ہے، چیک کا معاملہ ہے، کوئی جال سازی ہے، زمینوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کا ثبوت اور دستاویزی ظاہر ہے، پرچہ تو ایویڈنس پہ کھڑا ہونا ہے، وہ چیزیں کلیئر ہیں، بالکل اپنے کنسرنڈ آفیسرز کو بتائے کہ یہ چیز ہے، یہ میں کرنے لگا ہوں. اگر SHO اس دوران کسی پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، پرچہ دے دیتا ہے، تو اس کو بعد میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. یس، یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے SHO پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہاں ہم ایسے تمام کیسز کا فالو اپ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کیسز کی تعداد کم ہے ریلیٹیولی. کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور کرائم اگینسٹ پرسن اور لوکل اینڈ اسپیشل لاء کو چھوڑ دیں تو یہ 21% کیسز بنتے ہیں. تو ان 20% کیسز پہ یہ ضرور چیک ہوگا کہ یس اس SHO نے یہ پرچہ کروایا تھا، اس نے کہا یہ پرچہ بنتا ہے، ہم نے دے دیا، انویسٹیگیشن نے میرٹ پہ تفتیش کی، وہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پرچہ ان دا فرسٹ پلیس غلط ہوا، تو وہاں پہ پھر SHO جواب دہ بھی ہے، اکاؤنٹیبل ہے اس بات کا. بالکل ٹھیک. اس سے پتہ لگنا شروع ہو جائے، اور جب آپ اسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے اور اسے پتہ ہوگا کہ یہ پرچہ میری ذمہ داری ہے، اس وقت اس کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ لیٹر آن خرابی ہوئی تو بھی میں نے جواب دینا ہے، کیونکہ اب کوئی اور فورم نہیں کہ جی یہ تو میں نے بھی سنا تھا، DSP نے بھی سنا تھا، SP نے بھی سنا تھا. SHO ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، اب SHO ذمہ دار صحیح ہونا چاہیے، نہیں دیا تو اس کو پھر بھگتنا پڑے گا. اس کو بھگتنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. کیا SHO کی بھی تبدیلی آپ کے لیے ضرورت بن گئی تھی کہ ان تھانوں کی حدود میں کرائم بہت زیادہ ہے، تو پہلے SHOs کو تبدیل کیا جائے تاکہ کرائم کو کم کیا جا سکے اور شہری کو تحفظ دیا جا سکے؟ SHOs کو چینج کرنے کے لیے، SHOs کو لگانے کے لیے ایک ہی پالیسی ہے جو وہاں کا کرائم میں کتنا ڈینٹ ڈال رہا ہے، اس کی جنرل جو پولیسنگ ہے اس کے اندر اس کا سب سے پہلا کنٹریبیوشن پولیس کا یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایریا میں کتنے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور کتنے وہ پکڑ کے اندر بھیج رہا ہے جہاں سے پبلک کو ریلیف مل رہا ہے. تو اس کے اندر کنٹینیوسلی جن کی پور پرفارمنس آ رہی ہے، اس میں ہمارے کرائم میٹنگز ہر منتھ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ڈویژنس کی سطح پہ بھی الگ الگ SPs بھی میٹنگ کرتے ہیں، ہم بھی اس کرائم کو ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کنٹینیوس قسم کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے مہینے بھی کرائم بڑھ گیا یا کوئی ایک اسپیسیفک ہیڈ میں، مثال کے طور پہ ایک تھانے میں موٹر سائیکل چوری بڑھ رہی ہے، آپ اسے وارن کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ یا اس کا انٹرسٹ کم ہے یا اسے سنبھالی نہیں جا رہی چیزیں. تو 2-3 مہینے کے جو کنٹینیوڈ وہ ایک بیڈ پرفارمنس ہے اس کے اوپر ہم پھر SHO کی تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ SHOs کی پوسٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں SHOs کی پوسٹنگ پہ الحمدللہ اب کیونکہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس، کوئی اور انٹرفیرنس نہیں ہے، تو ہم اپنی مرضی سے لوگوں کے پروفائل دیکھ کے، لوگوں کی پریویس گڈ ریپیوٹ دیکھ کے
ان کی اسٹرینتھس دیکھ کے کوئی کرائم فائٹر ہوگا, کوئی بہت اچھا بات چیت کرنے میں, آپ نے تاجروں کے علاقے میں کوئی ایس ایچ او لگانا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو مسائل حل کر سکے. سول لائنس کے ایریا کا ایس ایچ او ہوگا, لا اینڈ آرڈر چلاتا رہے گا, ٹھیک ہے, پنکچوئل آدمی ہونا چاہیے, صبح صبح ارلی مارننگ اس نے نوکری پہ آنا ہے, رات تک اس کے جتنے دھرنے پروٹیسٹ, کبھی آپ کے پاس کلرکس آ جائیں گے, کبھی ٹیچرز آ جائیں گے, کبھی نرسز آ جائیں گی, کبھی ڈاکٹرز آ جائیں گے, کبھی بلائنڈ ایسوسیشن والے, آپ نے دیکھا یہ ایک کنٹینیوس چیز ہے. تو وہاں کے لیے ایسا ایس ایچ او جو کہ بات چیت میں اچھا ہو. کچھ ایسے کرائم انفیسٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریسنگ میں ایس ایچ او کو بہت اچھا ہونا چاہیے. تو ایس ایچ اوز کو جب ان کی اسٹرینتھ کے مطابق بغیر کسی پریشر کے آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے کہ ایس ایچ او کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اس ٹاسک کے لیے یہاں لگایا گیا اور یہ ڈیلیور کرنا ہے میں نے. تو اس کا ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے. پھر اٹس آل ٹیم ورک. اس میں کوئی ایک فیکٹر اگر آپ کہیں کہ اس وجہ سے کرائم کم ہو گیا تو وہ ایک فیکٹر نہیں ہے, وہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر بیک گراؤنڈ بھی چل رہا ہے. بہت ساری پالیسیز جو پچھلے سال سے ہم نے اڈاپٹ کی ان کا رزلٹ بھی آج مل رہا ہے. تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کے اندر پیٹرولنگ بھی ہے, جس کے اندر ڈیٹیکشن بھی ہے, جس کے اندر اریسٹ آف ایکچوئل جو جینون گینگ ممبرز ہیں وہ بھی ہے, جس میں ریکارڈ یافتہ پہ کارروائی بھی ہے, جس میں آپ نے پی اوز بھی پکڑنے ہیں, جس میں آپ نے یہ تمام ڈیٹیکشن بھی کرنی ہے. پلس سیف سٹی کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. جتنی ہماری ڈیٹیکشن ہے اس میں سے میجر پورشن ہمیں تمام اسسٹنس ملتی ہے سیف سٹی سے. تو حقیقت میں جو اس کرائم کو کم کرنے کے اندر جو بہت بڑا رول ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا ہے, جس کی وجہ سے ہم فوراً گینگز تک پہنچ جاتے ہیں. گاڑیوں کے نمبر پلیٹ پڑی جاتی ہے, موٹر سائیکل کی یہ جو ہمارے نمبر پلیٹ ریکگنیشن والے کیمرے ہیں ان کے تھرو ہمیں پتہ لگ رہا ہے. اب اے آئی کی بھی بہت ساری فیچرز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو اس سے نیچرلی ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کرائم میں مزید بھی ڈینٹ پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. لاہور شہر میں بہت سے نئے ایس ایچ اوز آپ نے انٹروڈیوس کروائے اور یہ آپ کے لیے بھی امتحان تھا کہ آپ ایسے ایس ایچ او کو, ایسے آفیسر کو ایس ایچ او لگا رہے ہیں جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن اس کی طرف سے جو رزلٹ آ رہے ہیں, کرائم میں کمی آنا اور گشت کی صورتحال کو بہتر بنانا, کیا یہ آپ کا فیصلہ پہ 100% درست تھا؟ دیکھیں ایسے چوز لگانے کے لیے نا کوئی بھی آپ اس میں 100% درست والی بات کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کچھ بندوں کو بہت اچھے کیریئر پروفائل دیکھتے ہوئے اس کو لگاتے ہیں, لیکن کسی ایک سچویشن میں وہ پرفارم نہیں کر سکتا. کسی نئے بندے کو آپ موقع دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک ہمیشہ رسک رہتا ہے. اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر ریپیوٹ والے لوگ لگیں اور ان کو پھر ہم موٹیویٹڈ بھی رکھیں اور وہ ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے اپنا کام بھی کرتے رہیں. اس کے اندر یہ ضروری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ نے کچھ 0 میٹر وداؤٹ اینی ایکسپیرینس کوئی بندہ لگا دیا. لوگوں کو آبزرو کیا جاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک بندہ تھانے کے اندر سب انسپیکٹر پرفارم کر رہا ہے, ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوگا کہ ایس ایچ او کی غیر موجودگی میں, چھٹی کے دنوں میں وہ اس کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے سب انسپیکٹر ہوتے ہیں چوکی انچارج لگے ہوتے ہیں, چوکی کو بہت اچھا مینج کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ہائی پروفائل کیسز کے اندر کچھ شاندار کنٹریبیوشن ہے, جس کی وجہ سے جیسے اقبال ٹاؤن کا ایک رابری مرڈر تھا, بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, اور اس طرح کے کیسز میں جہاں کچھ شاندار کام کرے تو اس کو بھی, ایسے بندے کو جس کی ڈیڈیکیشن محکمے کے ساتھ اتنی ہے اور وہ ایکچولی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ٹرائی کیا جاتا ہے اور زیادہ تر جگہوں پہ اس کے اچھے رزلٹ آتے ہیں, کیونکہ نئے فریش بلڈ ہوتا ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, پھر پہلا چانس ہوتا ہے یا دوسرا چانس ہوتا ہے, تو دے ٹرائی کہ یہاں پہ ہم اپنا اچھا نام بنائیں اور اچھا پرفارم کریں تاکہ اس کے بعد آگے ایس ایچ او ہی لگتے جائیں. انیشلی ایسے لوگوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے لو کرائم والے تھانے میں لگائیں, نہ کہ ایک نئے بندے کو یا جس کا چوکی کا ایکسپیرینس ہے تھانے کا نہیں ہے, یا جس کا تھانے کا چوکی 2-3 چوکیاں کر لیں اب اس کو تھانے میں لگایا جا سکتا ہے. تو اس کو ریلیٹیولی اسمالر پولیس اسٹیشن اسائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ ایک دفعہ چیزیں وہ ٹیسٹ ہو جائیں اس کی کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے, کیا اس کی کوئی اسٹرینتھ ویکنیسز کیا پتہ لگتی ہیں آپ کو. تو یہ ایک کنٹینیوڈ ایکسرسائز ہے, کوئی نہ کوئی چلتا رہے گا. کوئی کہیں پہ کورٹس کے مسائل ہو جاتے ہیں, کہیں پہ کوئی ایسا گراس مس کانڈکٹ سامنے آ جاتا ہے, کہیں پہ پروسیجرل کوئی ایسی فالٹ ہو جاتی ہے جس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ قصور ایس ایچ او کا بے شمار ہوتا ہے یا نیگلیجنس ہوتی ہے, چینج بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ مسلسل ایک چیز ہے جو چلتی رہے گی. 84 پولیس اسٹیشن ہیں, لوگ آتے رہیں گے, اپنا پرفارم کرتے رہیں گے. دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ ہم ان کو پورا ایک ٹینیور بھی دے رہے ہیں. کسی ایس ایچ او کو اگر یہاں پہ ایسے بھی ایس ایچ او ہیں جن کو 2 سال ہونے والے ہیں,
اگر وہ پرفارم ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کا ایریا پہ کرائم کنٹرول بھی ٹھیک ہے, وہاں پہ شکایت نہیں ہے اس طرح کی, کرپشن کی شکایت نہیں ہے, برے رویے کی شکایت نہیں ہے, اور اوور آل تھانہ ٹھیک چل رہا ہے, تو اس تھانے کو ڈسٹرب بھی نہیں ہم کر رہے. سر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک کمپین کہہ لیں کہ منشیات کے حوالے سے خاص طور پہ کہ کارروائیوں میں تیزی لائی جائے, اور آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ منگوائی جاتی ہے صبح بھر سے. آپ اسپیسیفکلی لاہور کو دیکھ رہے ہیں, لاہور میں کتنے بڑے منشیات فروش آپ نے گرفتار کیے اور ان سے بھاری مقدار میں منشیات ریکور کرنے میں بھی کامیاب رہے؟ دیکھیں, نارکوٹکس بہت بڑا فوکس نہ صرف چیف منسٹر کا ہے, ہم سب کا بطور شہری بھی ہونا چاہیے. ہم سب کے بچے اسکول کالجز جائیں گے, کچھ کے جاتے ہوں گے, اس سارے معاشرے میں اب وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک اگر یہ لت پہنچنا شروع ہو گئی تو اس کا کوئی تدارک تو کرنا ہے ہم نے. اس کے لیے ANF ایک فورس ہے فیڈرل لیول پہ, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ایک وہ محکمہ ہے جو کارروائی کر رہا ہوتا ہے اس پہ. پلس یہ میرے SHO کی آپریشن ونگ کی کارکردگی کے اندر اس نے اس کے علاقے میں کتنی منشیات پکڑی گئی, کتنی آئس پکڑی گئی, کتنی ہیروئن پکڑی گئی, یہ اس کی پرفارمنس اس سے گیج کی جاتی ہے. پھر کچھ ایریاز کی ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے, فلاں جگہ پہ نارکوٹکس آسانی سے دستیاب ہیں, فلاں جگہ پہ آج کا اگر کوئی SHO کام کرتا ہے تو بالکل بتایا جاتا ہے, فیڈ بیک ملتی ہے ایون صحافیوں سے, اور ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی بھی, جنرل پبلک بھی آ کے بتاتی ہے کہ جی بڑا آپ کا SHO بڑا اچھا ہے, اب یہاں پہ فلاں منشیات جو ہے وہ بڑی مشکل سے دستیاب ہے یا نہیں ہے. اگر پہلے 50 لوگ بیچنے والے تھے تو اب 1 یا 2 بہت چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں, تو پولیس نے بڑا اچھا ایکشن کیا. یہ فیڈ بیک ہمیں مساجد میں لوگ دیتے ہیں, یہ فیڈ بیک آپ لوگ دیتے ہیں ہمیں. تو ان کے اوپر یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ایریا کے مطابق اس کی پر منتھ کتنی منشیات کی کارروائی تھی. اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا. اگر میں اسے کہہ دوں کہ بھئی ہر SHO نے اتنے پرچے دینے ہیں یا اتنے کلو منشیات ہر صورت میں آپ کی پکڑی جانی چاہیے, تو کیا ہوگا؟ جعلی پرچے ہوں گے. ہم نے وہ چیز, جعلی پرچے نہیں دیں گے, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی شریف آدمی پہ یا کسی ڈرگ یوزر کے اوپر بیچنے کا پرچہ نہ درج ہو جائے. یہ بھی زیادتی ہے نا, کہ اگر ایک شخص کے پاس 2 سگریٹ نکلے ہیں اور اس کے اوپر پرچہ بڑا ہو جائے, یہ بھی زیادتی ہے, ناانصافی ہے. تو جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, لیکن ان چیزوں کے اوپر چیک رکھنا بڑا ضروری ہے. اس لیے ہم نے اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا. یس, ہم چیک کریں گے, ہماری انٹیلیجنس برانچ تھانے کی پوری اپڈیٹ دے رہی ہوتی ہے, ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے, واٹس ایپ پہ لوگ شیئر کرتے ہیں آپ کے فلاں تھانے میں فلاں گروپس کام کر رہے ہیں, آپ کے فلاں تھانے میں فلاں تھانے کے علاقے میں فلاں منشیات ڈیلر کام کر رہا ہے. تو یہ انفارمیشن نہ صرف پبلک دیتی ہے, آپ لوگ آئیز نیئر ہیں اس معاشرے کے, آپ لوگ دیتے ہیں. DIG آپریشنز فیصل کامران ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور کرائم میں کمی لانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجی کو اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے, اور SFPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے SHOs کو احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں. یقیناً پولیس کا کام ہے عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا, اور پولیس وہ کام بخوبی اور احسن انداز سے سر انجام دے رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.